अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज से मैं एक और सिलसिले का आगाज़ करने जा रहा हूँ, जिसका मैंने बहुत अरसा पहले आपसे वादा किया था कि जिस तरह से अशार के मायब होते हैं उनसे अशार का बचना ज़रूरी होता है, इसी तरह से अशार के कुछ महासन भी होते हैं, और उन महासन से अगर आप अपने शेर को सजाएंगे तो इससे शेर में जान पैदा होगी, शेर में खूबसूरती पैदा होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको उन महासन का भी इल्म हो, और ये महासन बहुत सारे हैं, इनके लिए जो है मुख्तलिफ़ टर्म्स हैं, मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात हैं। तो मैं इंशाअल्लाह एक एक करके तमाम महासन जो है मायब की तरह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले लेकिन आपसे हमेशा की तरह से मास्क करके साथ मेरे चैनल पर नए हो तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे थोड़ी सी चैनल की सपोर्ट हो जाती है। शुक्रिया। तो आज मैं जिस मतलब यह कि महासन में से जिस खूबसूरत चीज़ को लेकर हाज़िर हो रहा हूँ वो कहलाती है हुस्न तालील। आपने ये लफ्ज़ बहुत मरतबा देखा होगा, सुना होगा, और ये अदबियात की इस्तिलाह में इसका तज़किरा देखा होगा कि हुस्न तालील जो है वो क्या है, या हुस्न तालील से मुराद ये है। तो आज मैं आपको हुस्न तालील मिसाल के साथ समझाने के लिए हाज़िर हूँ। ये वीडियो बड़ी कीमती होगी, याद रखिएगा। जो भी इस किस्म की वीडियोज़ हैं और या होंगी वो बड़ी कीमती वीडियोस होंगी, इनको आखिर तक आपने देखना है, इनमें से कोई चीज़ भी कहीं भी स्किप नहीं करनी। जी हाँ, ये बहुत अहम बात है। हुस्न तालील, याद रखिए कि इसमें पहले तो आप लफ्ज़ की बनावट पर गौर करें। तालील लफ्ज़ निकलता है इल्लत से। इल्लत कहते हैं किसी चीज़ की वजह, हुस्न कहते हैं खूबसूरती को। तो मतलब ये है कि खूबसूरत वजह। अब ये तो हो गई इसकी लफ्ज़ी तौजी। अब तारीफ़ क्या है इसकी, कि आपको बड़ी आसानी के साथ और बड़ी वजाहत के साथ पता चल जाए कि हुस्न तालील से क्या मुराद होता है। तो याद रखें कि किसी भी चीज़ की कोई एक वजह होती है। मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आसमान से जो है वो बारिश बरस रही है। अब आसमान से बारिश क्यों बरस रही है? इसलिए कि आसमान पर बादल आ गए हैं, और बादल जो हैं उनमें से जो है वो पानी टपक रहा है, इसलिए जो है वो बारिश बरस रही है। ठीक इसी तरह से फूल जो हैं वो खिल रहे हैं। अब फूल क्यों खिल रहे हैं? इसलिए खिल रहे हैं कि बहार आ गई है, और बहार की वजह से जो हवा है उसके अंदर एक ख़ास अनसर जो है वो शामिल हो गया है, उसमें रतूबत पैदा हो गई है, और ये है कि वो तमाम चीज़ें जो फूल के खिलने के लिए ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें मुहैया हैं। पानी मुहैया है, हवा मुहैया है, रोशनी मुहैया है, जिसकी वजह से फूल जो है वो भी खिल रहा है। ठीक इसी तरह से आप देखें समुंदर के अंदर या दरिया के अंदर आप देखेंगे कि लहरें जो हैं वो पैदा हो रही हैं। अब लहरें क्यों पैदा हो रही हैं समुंदर में या दरिया में? लहरें इसलिए पैदा होती हैं किसी भी दरिया समुंदर के अंदर कि हवा चलती है, और हवा चलने के नतीजे में हवा का जो धक्का होता है, हवा का जो पुश होता है पीछे से, उसके नतीजे में जो है वो लहरें पैदा होती हैं। अब ये जो मैंने चीज़ें बयान की हैं ये है इस की हकीकी वजह। ठीक यानी जो एक हकीकी वजह है लहर के दरिया में पैदा होने की, फूल के खिलने की, बारिश के आसमान से बरसने की। लेकिन 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 याद रखिएगा कि शायर तो शायर है। शायर को तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक बड़ा ही रकीक और बड़ी ही यूँ समझे कि बारीक नज़र अता की है। तो वो अपनी तरफ से उसकी कोई ऐसी तौजीह या कोई ऐसी वजह तलाश करता है जो वो जो हकीकत है उससे जो है वो मुतसादम होती है, हकीकत के अलावा होती है, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत वजह होती है। ठीक तो बस इसी को हुस्न तालील कहते हैं। अब ज़रा मैं और इसको वजाहत के साथ बयान करूँ और खोल कर आसान लफ्ज़ों में कि किसी भी चीज़ की जो उसकी हकीकी वजह है या जो उसकी हकीकी इल्लत है उसको एक तरफ रखते हुए आप उसकी कोई शायराना जो है वो वजह तलाश करें, शायराना उसकी तौजीह बयान कर दें, तो उसको जो है वो कहते हैं हुस्न तालील। अब यहाँ तक बात तारीफ में तो हो गई, लेकिन जब तक मिसाल के साथ जो है बात ना समझाई जाए तो बात समझ में नहीं आती। तो मैं आपके सामने जो है वो दो शेर जो है वो रखता हूँ। प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर टपकती थी मौजे फुरात की। अब ये शेर जो है ये मरासी अनीस में से एक मरसिए का शेर है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो लश्कर है वो प्यास से बेताब है, और पानी जो है उनको मुयस्सर नहीं आ रहा। ठीक जबकि जो दूसरी तरफ फुरात का दरिया है उसकी जो मौजें हैं उनको ये मालूम हो गया है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर जो है वो प्यास से निढाल है। अब उनके दिल में ये तड़प पैदा हो रही है कि हम किसी तरह से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
کے لبوں تک، آپ کے لشکر کے لبوں تک پہنچ جائے۔ تو بس اس وجہ سے ان کے اندر ایک بے تابی ہے اور یہ خواہش ہے کہ ہم کسی طرح سے لشکر حسین تک پہنچ جائیں۔ بس وہ اس بے تابی کے اندر جو ہے وہ سر پٹک رہی ہے ساحل کے ساتھ۔ اب دیکھا آپ نے کہ ان لہروں کا جو دریا کی سطح پر پیدا ہونا اور جا کے ساحل سے ٹکرانا، تو اس کی وجہ انیس نے کیا بیان کی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی پیاس کا احساس اور لہروں کا اس احساس کے نتیجے میں بے تاب ہو کر دریا کے ساحل کے ساتھ ٹکرانا۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ اب دیکھیں کہ یہ انہوں نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ اب آئیں ذرا حقیقت کی طرف۔ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا نا کہ ایک حقیقی وجہ ہوتی ہے، ایک جو ہے شاعرانہ وجہ ہوتی ہے، یعنی کسی بھی عمل کی، دنیا میں کسی بھی چیز کی ایک اس کی حقیقی وجہ ہے اور ایک شاعرانہ وجہ ہے۔ شاعرانہ وجہ جو ہوتی ہے، شاعرانہ جو توجیہ ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں حقیقی وجہ کیا ہے۔ حقیقی وجہ سیدھی سی بات ہے کہ ہوا کا چلنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ جب ہوا چلتی ہے تو اس کے نتیجے میں دریا کی لہریں جو ہوتی ہیں ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے، دریا کے پانی میں حرکت پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں لہریں پیدا ہوتی ہیں اور وہ لہریں جو ہیں وہ چلتی نظر آتی ہیں۔ اگرچہ وہ پانی جو ہے، دراصل تو پانی جو ہے وہ اونچا نیچا ہوتا ہے، لیکن احساس یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ لہریں چل رہی۔ تو حقیقی وجہ تو یہ تھی، لیکن شاعر نے کیا کیا، حسن تعلیل یعنی ایک بڑی ہی پیاری وجہ اپنی طرف سے ایک شاعرانہ توجیہ جو ہے وہ پیش کی۔ اور وہ کیا پیش کی کہ لہریں جو ہیں ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سپاہ خدا جو ہے اس کی پیاس کا احساس ہو گیا ہے اور وہ چاہتی ہیں لہریں کہ کسی طرح سے ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے لبوں تک پہنچیں، لیکن پہنچ نہیں پا رہی۔ بس اس بے تابی کے اندر کیا ہے کہ اپنا سر جو ہے وہ ساحل کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، بار بار پٹک رہی ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو ساحل کے ساتھ ٹکرا کر۔ تو یہ ہے حسن تعلیل۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حقیقی وجہ کیا تھی، ہوا کا چلنا، ٹھیک، اس کے نتیجے میں لہروں کا پیدا ہونا، اور اس کی جو شاعرانہ وجہ یا شاعرانہ توجیہ پیش کیا کی گئی، جس کو حسن تعلیل کہتے ہیں، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی پیاس کا احساس اور ان تک پہنچنے کی بےتابی، اور اس کتابی کے نتیجے میں پھر ان لہروں کا ساحل کے ساتھ ٹکرانا، گویا کہ سر کو پٹکنا۔ اسی طرح سے آپ ایک اور شعر لے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ مرزا غالب کو پھر کون نہیں جانتا، اور مرزا غالب ہو اور پھر ان کا شعر ہو یا ان کی شاعری ہو، اس کے اندر جو ہے محاسن کا استعمال نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مرزا غالب نے ایک بڑا ہی، میں سمجھتا ہوں، انتہائی خوبصورت شعر حسن تعلیل کے حوالے سے کہا ہے۔ ان کی غزل کا بلکہ مطلع ہے، بہت خوبصورت مسئلہ ہے اور بہت ہی پیاری، جو سمجھ لیں کہ وہاں تعلیل آپ نے پیش کی ہے۔ حسن تعلیل کا ایک شاہکار ہے وہ شعر ہے: سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوگی کہ پنہاں ہو گئیں۔ تو اب اس کو ذرا سمجھیں، پہلے تو شعر کو سمجھیں۔ غالب کیا کہتا ہے؟ غالب کہتا ہے کہ یہ جو زمین کے اوپر ہمیں پھول نظر آتے ہیں، غالب کہتا ہے کہ دراصل یہ پھول نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے اندر جو خوبصورت لوگ دنیا سے جاتے رہے، مرتے رہے، زمین کے اندر مدفون ہوتے رہے، وہ لوگ جو ہیں وہ گویا کہ دوبارہ جو ہیں زمین کے اندر سے پھول بن کر جو ہے وہ ابھر رہے۔ تو غالب نے اصل میں تو ایک طرح سے ان کو خراج تحسین پیش کیا یا حسن کی تعریف کی ہے کہ دیکھیں کہ حسن جو ہے وہ ایسا لازوال حسن ہے حسین لوگوں کا کہ وہ زمین کے اندر جا کر بھی جو ہے اس کو قرار نہیں ہے، وہ زمین سے اندر جا کر جو ہے دوبارہ جو ہے وہ نمودار ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ہوگی شعر کی تشریح، لیکن اب اس میں حسن تعلیل کیا ہے؟ اب حسن تعلیل اس میں یہ ہے کہ دیکھیں زمین سے پھولوں کا پیدا ہونا جو ہے، پھولوں کا نکلنا جو ہے، کون نہیں جانتا کہ زمین کا کام ہی جو ہے وہ فصلیں اگانا اور پھول اگانا ہے۔ زمین کو جب مطلب یہ ہے کہ اس کو پانی دیا جائے، اس پر بارش برسے اور بیج بو دیے جائیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، زمین سے فصل یا گل پھول جو بھی ہو وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے وہاں جو ہے وہ پھول جو ہے کاشت کیے، جس کے نتیجے میں زمین سے پھول نکل آئے۔
یا وہاں کسی پرندے کی پرواز کے نتیجے میں یا کسی بھی وجہ سے زمین کے کسی خطے میں کسی حصے میں جو ہے وہ بیج پہنچ گئے، اور پھر یہ کہ اوپر بارش برسی، اس کے نتیجے میں وہ بیج جو ہے وہ پھولوں کی شکل میں جو ہے نمودار ہو گئے، بیج پیدا ہو گئے، پودے نکل آئے۔ لیکن غالب نے کیا خوبصورت اس کی تعلیل، اس کی جو ہے وہ تراشی ہے، یا حسن تعلیل کا ایک شاہکار شعر کہ سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئی۔ غالب کہتا ہے ابھی ساری نہیں بلکہ کچھ ہی نمایاں ہوئی ہیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی۔ یعنی زمین کے اندر وہ کتنی خوبصورت صورتیں ہوں گی، کتنے خوبصورت چہرے ہوں گے جو زمین کے اندر مدفون ہیں اور دفن ہو چکے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ زمین سے جو ہے وہ پھولوں کی صورت میں نکل رہے ہیں، اور پھر یہ کہ ابھی سارے نہیں نکلے۔ غالب کہتا ہے کہ سب کہاں کچھ، ابھی تو یہ کچھ نکلے ہیں، اور نہ زمین کے اندر نہ جانے کتنی مخلوق ہے، کتنے خوبصورت لوگ ہیں جو دفن ہیں، جو آہستہ آہستہ پھولوں کی صورت کے اندر زمین سے جو ہے وہ نمودار ہو رہے ہیں۔ وہ صورتیں جو ہے ابھی ساری زمین سے نمودار نہیں ہوئی، ابھی تو کچھ صورتیں نمودار ہوئی ہیں، بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو زمین کے اندر جو ہے ابھی مدفون ہیں، ابھی باقی ہیں، اور ان کا ابھی زمین سے نمودار ہونا باقی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ غالب نے کس خوبصورتی سے جو ہے پھولوں کا اگنا جو ہے اس کو کہاں منسوب کر دیا۔ یعنی پھولوں کے اگنے کی سیدھی سی بات ہے کہ ایک ظاہر وجہ ہے، وہ کیا ہے کہ پھولوں کا بیج زمین میں ڈالا گیا اور اس کو نمی پہنچی، وہ اگایا اور پھولوں کا پودا جو ہے وہ نظر آنے لگا۔ لیکن غالب نے اس کی کیا جو ہے وہ توجہ تراشی، توجہ نکالی، غالب نے اس کی کیا خوبصورت علت پیش کی، تعلیل، علت، وجہ، حسن، خوبصورت، کہ زمین کے اندر کوئی خوبصورت صورت مدفون ہے، بل ایک نہیں بہت ساری خوبصورت صورتیں جو ہیں وہ مدفون ہیں، چھپی ہوئی ہیں، پنہا ہیں، ٹھیک، اور وہ صورتیں جو ہیں جو کہ زمین میں پنہا ہیں وہ پھول بن کر نکل رہی ہیں۔ تو یہ غالب نے اس کی جو ہے حسن تعلیل جو ہے وہ پیش کی۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو میری اس مختصر سی ویڈیو میں حسن تعلیل کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ اشعار کے محاسن میں سے شمار ہوتا ہے۔ جس شعر کے اندر بھی اس صنعت کا استعمال کیا جائے اس شعر کو جو ہے یوں سمجھیں کہ بہت سراہا جاتا ہے۔ میں نے ایک لفظ یہاں استعمال کیا صنعت، یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا کہ شعر کے اندر جو مختلف قسم کی اس قسم کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان کو صنعت کہتے ہیں۔ ہاں، تو اور اسی کی جمع جو ہے پھر وہ صنائع اور یہ بدائع اور جو ہے یہ اور لفظ ہے، اس پہ میں انشاءاللہ صنائع بدائع پہ آپ کو الگ سے بھی لیکچر دوں گا۔ تو بہرحال یہ جو حسن تعلیل کی جو صنعت ہے یا جو فن ہے حسن تعلیل کا، اس کو فن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ شعر کے اندر جان ڈال دیتا ہے۔ جی ہاں، شعر کو بہت خوبصورت کر دیتا ہے، سننے والے کو بہت بھلا لگتا ہے، سننے والے کو ایک شاعرانہ تلذذ فراہم کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی میری اس ویڈیو سے آپ کو جو ہے حسن تعلیل کے بارے میں خاصی حد تک علم ہو گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔